کے معزز مہمانوں کو میرے اور میری ٹیم کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو دنیا کے دھوپ والے مقامات میں سے ایک ہے، یعنی یہاں سال میں 300 دن دھوپ ہی نکلی رہتی ہے۔ یہ ملک 6000 سے زیادہ خوبصورت جزیروں کا ایک گھر ہے۔ یہ یونیسکو کی 18 عالمی ثقافتی ورثے سائٹ کا بھی گھر ہے۔ اس ملک کا 80% حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ جنوبی یورپ کے مشرق میں واقع قدیم تہذیب کا حامل ایک ایسا ملک ہے جو ایشیا، یورپ اور افریقہ کے درمیان ایک پل کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ اسی لیے سلطنت عثمانیہ جب پھیلنے لگی تو ان کی پہلی نظر اس ملک پر ہی ٹھہری۔ اسے ارسطو کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ملک اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں ہر سال اتنے لوگ آتے ہیں جتنی اس کی آبادی بھی نہیں ہے۔ اس ملک کو اولمپک گیمز کا برتھ پلیس بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں گریس کی، یعنی یونان کی۔ تو دوستو، اپنا سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور چلتے ہیں ایک نئے سفر کی طرف۔ اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے مل سکے۔ یونان کا آفیشیل نیم ہیلینک ریپبلک یا جمہوریہ ہیلینیا ہے۔ یہ ملک جنوب مشرق یورپ میں جزیرہ نما بلقان کے نشیب میں واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ 1,31,957 مربع کلومیٹر ہے اور اس کا شمار دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 96 نمبر پر آتا ہے، اور اس ملک کا دارالحکومت ایتھنز ہے۔ یونان کی سرحدیں شمال میں البانیہ، مقدونیہ اور بلغاریہ اور مشرق میں ترکی سے ملتی ہیں، اور مغرب میں بحیرہ ایونی واقع ہے۔ گریس کی کل آبادی 1,03,41,277 افراد پر مشتمل ہے، جن میں خواتین کی تعداد 50.5% جبکہ مردوں کی تعداد 49.5% ہے۔ گریس پاکستان سے 4,395 کلومیٹر جبکہ بھارت سے 5,755 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ پاکستان سے 3 گھنٹے جبکہ بھارت سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہے، اور اس ملک کا کالنگ کوڈ +30 ہے۔ اگر ہم تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو مقدون کے فلپ دوم نے 4 صدی قبل مسیح میں موجودہ یونان کے بیشتر حصوں کو متحد کیا۔ اس کے بیٹے سکندر اعظم نے مشرقی بحر روم سے لے کر شمالی مغربی ہندوستان تک تیزی سے مشہور قدیم دنیا کو فتح کیا۔ 1204 میں چوتھی صلیبی جنگ کے بعد یونانی بحیرہ نما کے کچھ حصوں میں لاطینی املاک قائم ہو گئیں، لیکن زیادہ تر علاقہ 15ویں صدی کے وسط میں عثمانی حکومت کے تحت آ گیا۔ جنگ آزادی کے بعد یونان 1830 میں ایک جدید قومی ریاست کے طور پر ابھرا۔ پہلے 100 سالوں میں یونان کی بادشاہی نے علاقائی توسیع کی کوشش کی، جو بنیادی طور پر 20ویں صدی کے اوائل میں بلقانی جنگوں کے دوران اور اس وقت تک حاصل ہوئی، جب تک کہ اس کی ایشیا مائز مہم 1922 میں تباہ کن شکست کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ خانہ جنگی کے اثرات اور ترکی سے پناہ گزینوں کو آباد کرنے کے چیلنج نے گھیر لیا۔ 1936 میں ایک شاہی امریت نے امرانہ حکمرانی کے ایک طویل دور کا افتتاح کیا، جس کی نشانی وہی دوسری جنگ عظیم، خانہ جنگی اور فوجی امریت کے دوران فوجی قبضے سے ہوئی۔ یونان نے 1950 سے لے کر 1970 کی دہائی تک ریکارڈ اقتصادی ترقی حاصل کی، جس سے وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو گیا۔ اس کی جمہوریت 1974 سے لے کے 1975 میں بحال ہوئی اور یونان تب سے ایک پارلیمانی جمہوریہ بن گیا۔ آزادی کے بعد بھی کئی جزیروں پر ترکوں اور گریس کے درمیان تنازع آج تک برقرار ہے۔ کوسٹل ریزو جزیرہ ترکی کے ساحل سے صرف 2 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یونان نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی ایک بنیاد ہے، کیونکہ مشرقی بحیرہ روم میں گیس کی وافر ذخائر موجود ہیں، جس کی وجہ سے یونان اور ترکی کے درمیان اکثر تنازعات رہتے ہیں۔ استنبول دراصل یونانیوں کا آباد ہوا شہر سن 1923 میں ہونے والی یونانی ترکی معاہدے میں، جس میں آبادی کا تبادلہ بھی شامل تھا، مسلم آبادی ترکی منتقل ہو گئی اور ترکی سے مسیح آبادی گریس چلی گئی۔ اگر معیشت کے حوالے سے بات کی جائے تو سیاحت کا شعبہ ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ ملک زیتون کی پیداوار میں دنیا میں 30 نمبر پر آتا ہے۔ یہ سالانہ 22 ملین میٹرک ٹن اولیو آئل پروڈیوس کرتا ہے۔ پنیر، زیتون، زیتون کا تیل اور روئی بنیادی یونانی برآمدات میں شامل ہیں، جو مصنوعات کی برآمدات کا
28.7% ہے۔ ملک کا کل GDP $242.385 بلین ہے اور اس کا پر کیپٹل انکم $23,173 ہے۔ گریس کی کرنسی بھی دیگر یورپی ممالک کی طرح یورو ہی ہے اور 1 یورو پاکستانی 306 روپے جبکہ بھارتی 90 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے دلچسپ حقائق کی طرف بات کریں گے جن سے آپ آج تک واقف نہیں ہوں گے۔ اس ملک میں 6,000 کے قریب جزیرے پائے جاتے ہیں۔ اس ملک کو مغربی تہذیب کا گہوارہ اور اولمپکس گیم اور تھیٹر کی جائے پیدائش بھی کہا جاتا ہے۔ یونان اپنی خوبصورت نیلی ساحلی پٹی اور پہاڑوں کی چوٹی پر واقع دلکش مقامات کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ جب ہم یونان کی تصویر دیکھیں گے تو سفید چھتیں اور بیک گراؤنڈ میں بحیرہ روم کا پانی دکھائی دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس ملک کا 80% حصہ چوٹیوں پر مشتمل ہے۔ اس ملک کا کوئی حصہ سمندر سے 135 کلومیٹر سے زائد دوری پر نہیں ہے۔ یہاں کے خوبصورت مناظر، دوستانہ لوگ، حیرت انگیز تاریخ، قدیم زمانے ہی سے اسے مغربی تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ ایتھینیا کو ایتھنز دیوی کی مانا جاتا ہے۔ اس کے نام پر دارالحکومت کا نام رکھا گیا ہے۔ یونانی آبادی کا تقریباً 1/3 ایتھنز میں رہتا ہے۔ یورپ میں اب تک سب سے زیادہ درجہ حرارت ایتھنز میں ریکارڈ کیا گیا ہے جو 48 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جہاں ہر نوجوان کو 18 سال کی عمر میں ایتھنز دیوی کے حضور میں وفاداری کا حلف اٹھانا پڑتا ہے۔ یونان یورپی یونین کا باقاعدہ ممبر ہے۔ جمہوریت کا تصور بھی اس سے پہلے یونان میں قائم ہوا تھا اور وہاں سے ہر طرز حکومت دنیا کے دیگر ممالک میں پہنچا تھا۔ 2006 میں یونان میں مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اجازت مل گئی تھی۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یونان کے اندر رہتی ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کا مذہبی مرکز بھی موجود ہے۔ یونان کے قدیم مقامات کی سیر پر جاتے وقت یہاں پر اونچی ایڑی والے جوتے پہننا غیر قانونی ہے کیونکہ آپ اس سے یادگاروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قدیم یونانیوں کا خیال تھا کہ پھلیاں کھانا بری چیز ہے کیونکہ اناج میں مردہ لوگوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں۔ یونان کی 98% آبادی گریک نسل کے لوگوں کی ہے اور ملک کی 50% آبادی آرتھوڈوکس مسیحی ہے۔ یونانی زبان ہی یونان کی قومی زبان ہے جبکہ ترکش، بلغاریہ، رومانی اور دیگر کئی زبانیں آبادی اور مذہب کے لحاظ سے بولی جاتی ہیں۔ یونان میں بحیرہ روم کی آب و ہوا ہے۔ جنوبی نشیبی علاقوں اور جزیروں کے علاقوں میں ہلکی اور گیلی سردیوں کے ساتھ اور وسطی اور شمالی علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں شدید برفباری اور گرم خشک گرمیاں ہوتی ہیں۔ اگر کھیلوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو یونان کو اولمپکس گیم کا برڈ پلیس بھی کہا جاتا ہے۔ فٹ بال یونان میں بڑے شوق سے کھیلا جاتا ہے اور یہی اس ملک کا قومی کھیل بھی ہے۔ اس کے علاوہ باسکٹ بال، والی بال، واٹر پولو اور ہینڈ بال جیسے کھیل بھی یہاں پر بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اس ملک کے بعض علاقوں میں کرکٹ کے شوقین بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے سیاحتی مشہور مقامات میں ایتھنز، سینٹورینی اور روڈی شامل ہیں۔ ایتھنز یونانی شہر ریاستوں میں سب سے بڑا اور سب سے با اثر شہر تھا اور اس میں بہت ہی عمدہ عمارتیں بنائی گئی تھیں اور اس کا نام حکمت اور جنگ کی دیوی ایتھینا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ایتھنز نے جمہوریت ایجاد کی۔ ایتھنز یونان کا دارالحکومت بھی ہے۔ یہ قدیم یونانی ایک طاقتور تہذیب اور سلطنت کے مرکز بھی تھا۔ شہر پر اب بھی 5ویں صدی قبل مسیح کے نشانات کا غلبہ ہے۔ یہ ایک پہاڑی چوٹی کا قلعہ جس میں قدیم عمارتیں، مندرز، میوزیمز اور دوسرے کئی یونانی مجسمے اس کے اندر محفوظ کیے گئے ہیں۔ اگر ہم سینٹورینی کی بات کریں، اس کا جنگلی آتش فشاں، اس کی زمین کی تزئین، ناہموار چٹانیں، جنگلی فطرات اور خوبصورت ساحل اور اس کی بھرپور تاریخ اور روایات کے ساتھ مل کر جزیرے کو یونان کا جوہر بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم روڈی کی بات کریں تو یہ کلاسیکی تاریخ میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ بحیرہ روم کی تاریخ پر اس کے اثر و رسوخ کے ساتھ ساتھ گوتھک اور عثمانی ڈھانچے کے تحفظ کی وجہ سے اس شہر کو 1988 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ کا نام بھی دیا گیا تھا۔ یونانی پکوان میں سب سے زیادہ مشہور موساکاتلی ہے جو کہ ڈش آلو اور گوشت سے مل کے بنائی جاتی ہے اور اسے سنہری بھوری ہونے تک بیک کیا جاتا ہے۔ اگر ہم یونان کے مستقبل کی بات کریں تو یہ ایک سیاحتی مقام ہے جہاں پر یورپ اور دنیا بھر سے لوگ
بہت شوق سے اس ملک کو دیکھنے اور اپنی گرمیاں انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں تاکہ ہر آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے مل سکے۔